السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. گزشتہ پروگرام میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میری عمران ریاض سے کوئی تقریباً 50 منٹ کی جو گفتگو ہوئی اور بہت سی باتیں انہوں نے کہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کئی معاملات سے بہت سے لوگوں کو ناراضگی بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بڑے آسان طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور کچھ مایوسی کی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بڑی جدوجہد کی ہے. اس سیاسی جماعت کا وجود پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، روایتی سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے جماعت. اس لیے یہاں کچھ لوگ کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایسا ہونا ہے. بھائی وہ تو باتیں بڑی واضح ہیں، جو چیز طے کر لے اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے تو ہٹتی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو 3 سال کا کہا گیا تھا، 3 سال انہوں نے تقریباً گزار لیے ہیں، لیکن اب تو بات جا رہی ہے 5 سال کی. یعنی یہ 5 سال یہ حکومت کرے گی پورا. یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہی چلے گی. اور پتہ نہیں ہے کیسے، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہاں جو فارم 45-47 کے حوالے سے کیس تھی، وہ بھی کیس مضبوطی تھی، مضبوط طریقے سے لے جا نہیں سکے، ہم کر نہیں سکے. جو سچی بات ہے، نہیں کر سکے اس کو اس طریقے سے. دوسرا، مخصوص نشستوں میں اور جتنا مس ہینڈلنگ اس کانٹیکس کے حوالے سے ہوئی، الیکشن کا سمبل لینے سے لے کر معاملے میں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور میرا اس پہ نقطہ نظر بڑا واضح تھا کہ بہت سی چیزیں لے کے جانی چاہیے تھیں، نہیں لی گئی. کوششیں ہم یہی کرتے ہیں کہ سچی باتیں کریں، سچ سامنے لائیں، لیکن پاسبلٹی ذرا عجیب و غریب سی رہتی ہیں. اسی لیے چیزیں جو ہیں وہ اس سمت کی طرف چلتی ہیں. میں کوشش تو بہت کرتا ہوں کہ حالات آپ تک سچ بتا سکوں، حالات بھی لے کر آ سکوں. چلیں، سینٹ کی سیٹوں کا کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اپنا نبیل قبول نے میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کچھ کا، بڑی مزیدار بات ہے. کچھ ہماری وزراء جو ہے وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتی. اب کیا ہو گیا، اور مثالیں کیا دینا شروع کر دی ہیں. لیکن تنقید بارش اور چچا بارش کیا کہیں گے اس میں. کرپشن ایک مذاق ہے. پاکستان میں کرپشن کوئی نہیں یہاں ختم ہونی. یہاں کرپشن لوٹ مار، میں تو اوپنلی پروگراموں میں کہتا ہوں، چپ کر کے کرپشن کرو. یہ اور سونے کی کان ہے پاکستانی. یہاں پر پیسہ یہاں سے جوڑو، اکٹھا کرو اور باہر لے جاؤ، اور یہی کر رہے ہیں لوگ. یہ نارمل روٹین لوگوں کی یہی ہے. کوئی یہاں سے سارا اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. باہر ان کا اپنا ایک مقصد ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور اس کو اسی طریقے سے وہ لے کر چلتے ہیں. یہ ذرا سمجھنا بڑا ضروری ہے. چلیں، شیخ وقاص اکرم نے سینٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا فریدی، نور الحق قادری. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی، اور خواتین کی سیٹ پر روبینہ ناز ہیں، اور ثانیہ نشتر کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر مشال یوسفزئی ہیں. بیرسٹر سیف اینڈ کمپنی کے لسٹ کو عوام نے رد کر دیا تھا. عرفان سلیم ایک ایسا رکن ہے جو پاکستان تحریک انصاف اس کی خدمات کے بدلے کے اس کو نہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دے سکی، نہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے سکی، اور سینٹ کا بھی امیدوار نہ. دیکھیں، میرا نقطہ نظر اس پہ بڑا واضح ہے. سینٹ کی سیٹیں یہ وہ ہیں جو اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہو جائیں، لیکن یہ لوگ موجود رہنے ہوتے ہیں. اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے پازیٹیو لوگ سامنے لے کر آئیں جو ان سیٹوں کے قابل ہوں، ان سیٹوں پہ الیکشن بھی لڑیں. یعنی یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ان کی قربانی اپنی جماعت کے حوالے کے لیے تمام عہدوں سے زیادہ ہوگی، لیکن یہ طے جو ہے نا عمران خان صاحب نے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جس طریقے سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جن کا انہوں نے فیصلہ کیا، انہیں کو سیٹ ملنی چاہیے. اور وہی لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آگے لے کر چلنا ہے اس نظام کو. یہ ذرا بہت ضروری ہے. اور اب آپ انتظامی غفلتیں رہیں، چاہے وہ عظمہ بخاری ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور بین السطور پر اعتراف بھی کرنا چاہیے نا اس باتوں کو. آج اگر آپ کہیں کہ امریکہ میں سیلابی صورتحال ہے، نیو یارک ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوئی خپتی قسم کا کہ بابا جی باہر نہیں نکلے، کسی نے بدزبانی نہیں کی. لاہور میں اتنا پانی نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گالی ٹرینڈ ہے اور بدتمیزی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لگتا ہے بابا جی کا تیر جو ہے نا ڈاٹ بوٹ 100 نمبر والے کھانے پر لگا ہے. ذرا فرق بتا دوں آپ کو.
وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں، یہاں پنجاب میں سیلاب نہیں ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. ذرا فرق سمجھیے گا بات کو. اور وہاں جو پوزیشن ہے اس طرح کی ہے، وہ بارشیں یہاں نہیں ہو رہی، یا تو کہیں وہ بارشیں یہاں ہو رہی ہیں اس طرح کی. پھر تو آپ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں آپ، پھر تو سمجھ میں بات آتی ہے بات. لیکن یہ جو بڑے دعوے تھے کہ ہم نے سارا نکاسی آپ کا نظام ٹھیک کر لیا ہے، سارا سسٹم ٹھیک کر لیا ہے، وہ کون سا سسٹم ٹھیک کیا ہے؟ اس کا سوال تو لوگ پوچھیں گے نا، اور جواب بھی دینا ہوگا. صرف پوچھیں گے نہیں، جواب بھی دینا ہوگا. اور جواب بڑا کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. اندر اور باہر سے کیسا ہونا چاہیے، حقائق پہ ہونا چاہیے. میں وہ ہمارے دوست نعیم اشرف بٹ ہیں یار بھائی، بڑی زبردست، اور انہوں نے کمال اور ایسا ننگا کرتے ہیں اس نظام کو، بندے کے اندر کی ساری باتیں سارا کچھ سامنے رکھتے ہیں. اور نبیل قبول نے میاں نواز شریف کا ایک اور جھوٹ بے نقاب کر دیا. انہوں نے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ 2/3 اکثریت ملی تو وزیر اعظم بنوں گا. پھر جب اپنی نشست بھی ہار گئے تو انہوں نے کہا مسلم لیگ حکومت نہیں بنائے گی. اور وہ الیکشن بارے تھا، 1 سیٹ انہیں مل گئی تھی. لاہور نون لیگ کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. شریف برادران کی لاہور کی سیٹ میں پکی تصور کی جاتی ہیں. لیکن اب وہ دن گزر گئے ہیں. صرف خان کا نام تھا اور ڈاکٹر یاسمین حسن نواز شریف کو چاروں شانے جو ہے نا چت کر دیا. شاید انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، ورنہ ایک کینسر کی مریضہ ہو اور ہسپتال بھی داخل کروایا جا رہا ہو، پھر کوئی ریلیف نہ مل رہا ہو. مزیلا جان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں ایک ریمارکس دی، وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی اس وقت ہیڈ لیس چکن ہے، جس کا ہیڈ تو اتار کر اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے، تو باقی جو گید ہیں وہ اس ہیڈ لیس چکن کے اوپر منڈلاتے ہیں. ان گیدوں میں وہ سیاستدان بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہیں، وہ میڈیا والے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جنگ چھڑ گئی ہے. یہ گید ہیں چونکہ آپ نے اس کا ہیڈ اتار کر جیل میں بند کر دیا. ملاقاتیں آپ اپنی مرضی سے کراتے ہیں اور پھر آ کر آپ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، سارا کچھ چلتا رہتا ہے. شہزاد برقی صاحب نے کہا کہ قاسم اور سلیمان آئندہ چند روزوں میں امریکہ پہنچ جائیں گے. قاسم اور سلیمان کی امریکہ میں اہم فیصلہ سازوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں، اور چند بڑے میڈیا ہاؤسز بھی ان کے انٹرویو متوقع ہیں. وہ اور اپنے والد کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. یہ اور سلمان شہباز ہے جنہوں نے سولر پلیٹس پاکستان میں امپورٹ کر کے خوب مال کمایا تھا. یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. بجلی کے والوں سے IPPs ہے، اب یہ ریلیف بھی مل گیا. شریف خاندان نے اپنے بچوں کو موروثی سیاست سے بڑھ کر موروثی کرپشن سکھائی ہے کیا؟ اور ان کی یاد ہے حمزہ شریف جو ہیں وہ بچوں کو اسکول میں سکھا رہے تھے کہ پیارے بچوں کرپشن تو ہوتی ہے نا، کرپشن تو ہوتی ہے. عدنان عادل نے خبر دی ہے، اس کی تحقیق بڑی ضروری ہے. انہوں نے کہا سندھ حکومت کے گوداموں میں 1 کروڑ سے زائد بوریوں میں موجود گندم ضائع ہونے کا خدشہ ہے. کراچی شہر کے لانڈری گودام میں 2 لاکھ سے زیادہ بوریوں میں گندم گل سڑ کر خراب ہو چکی ہے، اور صوبائی حکومت نے یہ گندم 2 سال قبل خریدی تھی، مگر اوپن مارکیٹ اسے فروخت نہیں کیا گیا. آج میں زیادہ تر جو صحافی دوست ہیں انہیں کے حوالے سے باتوں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ تحقیق کی خبریں بات کرنا چاہتے ہیں. مبشر زیدی نے ایک بات کہی ہے کہ زلفی بخاری پورا سچ نہیں بول رہے. عاصم منیر نے بشرا بی بی سے فرح شہزادی اور خود بشرا بی بی کی کرپشن کے بارے میں تحقیقات کی ملاقات کا وقت مانگا تھا. کرپشن ہمارا موضوع، میں تو نہیں مانتا کہ اگر کرپشن کے حوالے سے اگر انٹرسٹڈ ہوتے تو اب تک کرپشن کے کتنے کیسز سامنے آ چکے ہوتے. یہ 3-3.5 سال میں بتا دیں کیا کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ مبشر کی بات کا میں تو شاید نہیں ماننے والا. اور وہ کہہ رہے ہیں جب انکار ہوا تو جنرل عاصم منیر عمران خان کے پاس گئے. انہوں نے الزام کی تحقیقات کی بجائے جنرل باجوہ سے عاصم منیر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. اور اب یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جھوٹی کیسز بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو سچا کیس کیوں نہیں بنا سکے؟ میں یہ بات کرتا ہوں نا، 700 سے زیادہ دیر تو ہو گئے جیل میں عمران خان صاحب کو. اور وہ فرح شہزادی کو بندوں کو پکڑا، وہ میرے پاس اپنا ان کے آڈیو بیان موجود ہیں جس میں کہا بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے نام لینے کی. حامد میر نے مجھے بتایا کہانی کہ کس طرح بشرا بی بی پہ
بچوں پہ کرپشن کے الزام لگانے کی کوشش کی، گھنونی سازش، سینیٹر کے حوالے سے باتیں بتائی مجھے انہوں نے، تو آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. اس سے مبشر زاہد صاحب وہ آپ کی بات اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اگر کرپشن کے کیسز تھے تو آپ موقع بڑا برا تھا، وہ آ جاتے. حافظ نعیم الرحمان ایک دینی جماعت جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں، آپ نے ایک رکن کو شوکا دیا کہ آپ نے مائنڈز اینڈ مل پر ووٹ کیوں دیا، تو اس رکن نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے، میں نے یہ سیٹ آپ کو پیسے دے کر خریدی ہے، اور جماعت اپنے آپ کو دینی جماعت کہتی ہے. اب کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ JUI کے ہیں، حکومت کے خلاف ہی لگاتی ہے مگر کھڑی بھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بھی ہم ریکارڈ پہ دیکھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اس کی بہت بڑی مثال ہے، جب مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے اور پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی مگر ووٹ پھر بھی ترمیم کو دیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.